عرفی کو اسکول سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا سفید رنگت کا لڑکا تھا۔ روزانہ اسکول میں چھٹی کا گھنٹہ بجتے ہی وہ گھر کا راستہ لیتا۔ اس کے دوسرے ساتھی آصف، عدنان وغیرہ کچھ دیر پارک میں بھی گزارتے تھے، جہاں مصنوعی جھیل میں بطخیں تیرتی رہتی تھیں۔ وہاں کھیلتے اور درختوں پر چڑھتے تھے، لیکن عرفی کبھی ان کے ساتھ نہ پارک میں گیا تھا اور نہ ہی ان دلچسپ کھیلوں میں شریک ہوا تھا۔ اس کا جی تو بہت چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا۔ اسے بادل اچھے لگتے تھے، درخت اچھے لگتے تھے، بطخیں اچھی لگتی تھیں، پارک میں جانا بھی اچھا لگتا تھا۔ اور کیوں نہ اچھا لگتا، آخر وہ بچہ تھا اور بچوں کو تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اسے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس کی امی نے بتایا تھا کہ جو بچے رستے میں رک کر کھیلتے ہیں انہیں اندھا بابا اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے کبھی اندھے بابا کو نہیں دیکھا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ وہ لمبا سا چوغا پہنے ہوتا ہے، بال لمبے اور شانوں پر بکھرے ہوتے ہیں۔ وہ گندے بچوں کو اٹھا کر اپنے چوغے میں چھپا لیتا ہے اور پھر تیز تیز قدموں سے اپنی کٹیا کی طرف چل دیتا ہے، جہاں پہنچ کر وہ انہیں کھا لیتا ہے۔ اس نے امی کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا تھا کہ اس کے دوست جو پارک میں کھیلتے ہیں اور دیر سے گھر پہنچتے ہیں انہیں اندھا بابا کیوں نہیں ملا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ امی سے پوچھے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی بات درمیان میں آ گئی کہ اسے پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ لیکن یہ خیال روزانہ واپسی پر اسے ضرور ستاتا تھا جب بھی وہ اپنے دوستوں کو پارک کی طرف جاتا دیکھتا تھا۔ اگلے روز اگر عدنان، آصف یا عدیل میں سے کوئی غیر حاضر رہتا یا ان میں سے کسی کو اسکول پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تو وہ دل ہی دل میں سمجھ بیٹھتا کہ ہو نہ ہو اندھا بابا اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو جاتا جب وہ تینوں کو اکٹھا دیکھ لیتا۔ شاید اس کی امی جھوٹ بولتی ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتا، لیکن پھر جلد ہی اسے اس خیال پر شرمندگی ہوتی، کیونکہ اس کی امی بہت اچھی تھیں اور اس نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا تھا۔ آج جب وہ اسکول سے گھر کے لیے روانہ ہوا تو آصف دور سے اسے دیکھ کر چیخا، عرفی پارک چلو گے؟ نہیں، میں گھر جاؤں گا، اس نے بھی تقریباً چلا کر جواب دیا۔ تم بالکل بدھو ہو عرفی، چلتے کیوں نہیں؟ بہت مزہ آئے گا۔ عدیل نے بھی آصف کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگ جاؤ، میں تو گھر جاؤں گا، عرفی نے مضبوطی سے کہا، حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا۔ اس نے کبھی جھیل نہیں دیکھی تھی، اس کی امی اسے پارک نہیں لے جاتی تھیں۔ اگر ابو ساتھ رہتے تو شاید وہ ان کے ہمراہ پارک کی سیر کرنے جا سکتا تھا، لیکن وہ عرصہ دراز سے ملک سے باہر تھے، جہاں سے ان کے خط باقاعدگی سے آتے تھے، یا پھر وہ کبھی کبھار اس کے لیے مختلف قسم کے کھلونے بھیج دیتے تھے جن سے وہ کھیلتا رہتا تھا، چھوٹی سی بندوق، خوبصورت سا بلہ اور گیند اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ لیکن وہ ان سے کھیل کھیل کے تنگ آ چکا تھا۔ آخر وہ ان سے کب تک کھیلتا؟ وہ تو پارک میں جا کے مصنوعی جھیل کے نیلے پانیوں میں بطخوں کو تیرتے، ہرنیوں کو چوکڑیاں بھرتے اور لمبی گردن والے زرافے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یوں بھی یہ پارک کے علاوہ اچھا بھلا چڑیا گھر بھی تھا، اور جب عدیل اور آصف نے اسے چلنے پر اصرار کیا تو ایک لمحے کے لیے وہ تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے ایک دم امی کا کہا یاد آ گیا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے کے خیال کو ذہن سے جھٹک کر گھر کی طرف چل دیا۔ پیلی عمارت والی سڑک کو عبور کرتے ہوئے اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک دراز قد و قامت بوڑھا، جس نے رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنا ہوا لمبا چوغا پہن رکھا تھا اور جس کے بال سفید الجھے ہوئے تھے اور کسی قدر بڑے بھی تھے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا تھا۔ خوف کی سرد لہر عرفی کی رگوں میں سرایت کر گئی۔ اندھا بابا، بے اختیار ایک ہی خیال اس کے ذہن میں آیا، مگر وہ تو پارک نہیں تھا، لیکن وہ جانا تو چاہتا تھا، اس نے ارادہ تو کیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیالوں کا ہجوم تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اور جب وہ سڑک عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو اس وقت تک اندھا بابا اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا تھا، اس کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ اب یہ ضرور مجھے اٹھا کر اپنے چوغے میں چھپا لے گا، عرفی نے یہ سوچا اور چاہا کہ بھاگنا شروع کر دے، چلانا شروع کر دے، لیکن اس سے قبل کہ وہ قدم اٹھاتا اس کے کانوں میں آواز آئی، سننا بیٹا۔ عرفی ٹھٹک گیا۔ آواز ملائم اور شفیق تھی، اسے سن کر بالکل بھی خوف نہیں آیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، بوڑھے کی آنکھیں بے نور تھیں اور چہرے پر بے پناہ چرریاں تھیں۔ بیٹا مجھے سڑک تو پار کرا دینا۔
عرفی کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا۔ کہیں یہ اندھے بابا کی کوئی چال تو نہیں؟ سڑک پار کرتے ہی وہ اسے اٹھا کر اپنے چوغے میں چھپا کر بھاگ تو نہیں جائے گا؟ ابھی اسی قسم کے خیالات اس کے ذہن میں تیزی سے آ رہے تھے۔ اس نے بوڑھے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ایک پریشان حال چہرہ تھا۔ اسے وہ نظم یاد آئی جس میں ایک جگنو نے اندھیری رات میں بلبل کو اس کے آشیانے تک پہنچایا تھا۔ عرفی نے آگے بڑھ کے بوڑھے کی لاٹھی تھام لی اور سڑک کے دونوں طرف دیکھتے ہوئے اس پار چل دیا۔ عرفی جب گھر پہنچا تو اسے دیر ہو گئی تھی۔ زیادہ نہیں، تھوڑی سی دیر، لیکن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے امی سے کہا، امی پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ امی نے اس کے گلے سے بستہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ آج مجھے اندھا بابا ملا تھا۔ کیا تم پارک گئے تھے؟ نہیں، وہ مجھے راستے میں ملا تھا۔ آپ تو کہتی تھیں وہ بچوں کو کھا لیتا ہے، لیکن اس نے تو میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دیں۔ اچھا؟ امی نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، میں نے اسے سڑک پار کرائی، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تم نے اچھا کیا عرفی، مگر اب تم جلدی سے کپڑے بدل لو، کھانا پہلے ہی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ امی یہ کہہ کر باورچی خانے کی طرف چلتی۔ عرفی کو محسوس ہوا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ آج اس نے ایک بڑا کام کیا تھا۔